السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جو اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو۔ یہ مہینہ عربی کیلنڈر کے حساب سے شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کو زور و شور سے ایک ایسی بدعت کو انجام دی جاتی ہے اور اسلام کا نام لیا جاتا ہے جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس حوالے سے کئی باتیں کہتے ہیں اور اس کے فضیلت کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ حقیقت جاننا، معلومات کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، واحد مقصد کامیابی۔ کہتے ہیں کہ صاحب اس تاریخ کو اور اس رات کو لوگ شب رات کا، شب برات کا نام دیتے ہیں۔ اس کے رد ہونے کے لیے، ریجیکشن کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ عربی کے ساتھ ایک فارسی کو کنیکٹ کیا گیا۔ اس کے ریجیکشن کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کتاب و سنہ کے ماننے والے لوگوں کی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، برات کا مطلب ہوتا ہے بے ساری۔ سورۃ التوبہ میں اللہ نے فصیح، جو برات کا لفظ یہ فصیح عربی ہے، اللہ نے استعمال کیا، برأت من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے برات کا اعلان کیا ہے، رائٹ؟ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے الائنس کو جنہوں نے توڑا تھا، ان لوگوں سے برات کا بیزاری کا اعلان کیا گیا۔ شیعہ حضرات اس وجہ سے اس کا نام اس وجہ سے دیے ہیں کہ جو لوگ بھی اس تاریخ کو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے باقاعدہ وہ بد دعا کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں، اور ایسا ہی ہے، جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس رات کو قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، قرآن خود کہتا ہے، آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں کب آیا؟ قرآن خود اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں آیا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ پورے رمضان میں نہیں، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر کہا کہ ہمارا آنا لیلۃ القدر میں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں لیلۃ القدر کب آتی ہے۔ لیلۃ القدر وہ جو رمضان کی 21ویں تاریخ، 21ویں رمضان، 23ویں رمضان، 25 رمضان، 27ویں رمضان، 29 رمضان، اس کے علاوہ کوئی جاگنے والی رات نہیں ہے۔ سیم اس حوالے سے کہتے کہ مردوں کی عید ہے، اس کا بھی کوئی کنیکشن اسلام میں نہیں ہے، رائٹ؟ بولے کہ اس تاریخ کو روحیں آتی ہیں، یہ بھی ایک فیک اور بکواس ہے جس کا تعلق اسلام سے بالکل نہیں ہے۔ سیم اسی طریقے سے حلوہ بنا کر، فاتحہ کرا کے، یا اس طریقے سے وغیرہ وغیرہ لوگ کرتے ہیں، اس کا بھی تعلق اسلام سے بالکل نہیں ہے۔ یہ سب خود ساختہ روایت ہیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی لیے بغیر انویسٹیگیشن کے، تحقیق کے، ہمیں کسی بھی انسان کی بات تسلیم نہیں کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ہر اس انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ صرف سنی سنائی بات پر یقین کریں اور اس کو دوسرے کو شیئر بھی کریں۔ اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے لوگ قبرستان جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل صحیح سند سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، مرے ہوئے ماں باپ، دادا دادی کوئی بھی یاد نہیں آتے، اور اس تاریخ کو انسان کو یاد آتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، لوگوں نے اپنا ایک معاملہ اسے سیٹ کر لیا اور اپنے اعتبار سے شریعت کو بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس وجہ سے
میں یہ کہتا ہوں کہ انسان آئیں حقیقت کی طرف، حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے انسان، تو انشاءاللہ انسان کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ان کی مدد بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے روزہ رکھنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن حدیث کے اندر آیا کہ 15ویں شعبان کو خصوصی طور پر اگر کوئی روزہ رکھتے ہیں تو گویا کہ یہ روزے رکھنے کی منائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب 15ویں شعبان آئے تو تم روزہ مت رکھو۔ تو یہ دلائل و براہین کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ بھئی یہ جو لوگ کرتے ہیں، کرانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں، آئیے حق کو مانیے، حق کو جانیے، حق کو پہچاننے کی کوشش کیجیے اور حق کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا